یہ اس کی موت کا اظہار ہے۔ اب مجھے اور آپ کو اس کی موت کا اظہار کرنا ہے، کیونکہ تاریخ، یہ تاریخی واقعہ اس کی موت۔ نمبر 1، رومی تاریخ کا حصہ ہے اس کی موت، یہودیوں کی تاریخ کا حصہ ہے اس کی موت، یروشلم کی تاریخ کا حصہ ہے اس کی موت، اور رومی سپاہی نے گواہی دی اس کی موت کے بارے میں، صلیب سے وہ اتارا گیا، مریم اس کی موت کی گواہ ہے، جب صلیب سے اتارا گیا تو اس نے اسے اپنے سینے سے لگایا، اور کاہنوں اور سرداروں نے اس کے مروانے کے لیے صلیب کی سازش کی، اور یہ سارے ثبوت ہیں، اور اس کے شاگردوں نے گواہی دی کہ وہ یسوع مسیح نے خود گواہی دی کہ وہ پتھروں کے بدلے میں اپنی جان کا فدیہ دے گا۔ ارے کتنے گواہ ہیں اس کی موت کے، تو ہم یہ یادگاری جو مناتا ہے چرچ، یہ اس کی موت کا اظہار کرتا ہے۔ سو میرے پیارو، اتنے ثبوت ہونے کے باوجود مسیح موت کا انکار کرتے ہیں، اور کئی لوگ ہیں جو مسیح کی موت کا انکار کرتے ہیں۔ آؤ میں اور آپ جو پاک میں شامل ہوتے ہیں، بڑے وثوق سے اقرار کریں کہ یہ یسوع مسیح کی موت کا نتیجہ ہے، یہ اس کی یاد ہے، یہ مر گیا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا۔ آج میں یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاک جب تک ہوتی رہے گی، اس کی موت، اس کی یادگاری، اس کی شکر گزاری، اس کے حضور ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ چھٹی بات، پوشیدہ آمد۔ یہ جدو سی پاک کی شاہ منانے نا، ایک گل یاد رکھنا، اب تک پوشیدہ آمد نہیں ہوئی، کیونکہ پولس کہتا ہے کہ یسوع مسیح نے یروشلم میں اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری عید فسح منائی، اور یہ رسم اس وقت ختم ہوگی جب تمام شاگرد اور تمام کلیسیا آسمان زمین پر سے اٹھا دی جائے گی۔ اچھا، جدوں تک ہو رہی ہے نا، یاد رکھنا کہ اب تک یسوع مسیح کی آمد نہیں ہوئی، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے آیت 26 میں، جب تک وہ شاباش، جب تک وہ نہ آئے۔ پولس کہتا ہے کہ کلیسیا یہ کب تک منائے گی؟ جب تک وہ نہ آئے۔ ہاں، تو آمدیں دو ہیں، ایک پوشیدہ آمد ہے، ایک ظاہری آمد ہے، ایک پہلی آمد ہے، ایک دوسری آمد ہے۔ اور ہم نے پہلی آمد تک، کیونکہ کلیسیا اس کی یادگاری مناتی ہے، کلیسیا اپنے گناہوں کا اقرار کرتی ہے، کلیسیا شکر گزاری کرتی ہے، کلیسیا اس کے عہد کو مانتی ہے، تو لکھا ہے کہ پوشیدہ آمد جب تک نہیں ہے اس وقت تک ہم اس کو منائیں گے۔ یسوع کی آمد تک ہم روٹی توڑیں گے، اس پیالے میں شامل ہوں گے، اس کی موت کا اظہار کریں گے جب تک وہ نہ آئے، اور ہم کلیسیا میں اس کا انتظار کریں گے کہ یسوع مسیح آنے والا ہے۔ ہم اس کے انتظار کی یاد میں پاک مناتے ہیں۔ آپ کو پتا آج ہم پاک منا رہے ہیں، کیوں منا رہے ہیں؟ یسوع مسیح آنے والا ہے۔ اچھا، دو گلا دس دیا، آج یہ پاک بتا رہی ہے یسوع آنے والا ہے، اور دنیا کے حالات بھی بتا رہے ہیں یسوع مسیح آنے والا ہے۔ ایمانداروں کی سب سے مبارک امید کیا ہے؟ کہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے۔ اور یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب میں لکھا ہے، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا۔ اگر یہ جگہ تمہارے لیے تیار کروں، اور اگر یہ جگہ تمہارے لیے نہ ہوتی تو خداوند نے یہ وعدہ کیا کہ وہ جگہ مقدسوں کے لیے، وہ خون خریدوں کے لیے، وہ ایمانداروں کے لیے ہے۔ میں دوبارہ آؤں گا، میں تمہیں لے جاؤں گا، اور وہاں پر میں تمہیں رکھوں گا۔ پہلا تسلیکیوں میں پتہ کیا لکھا؟ لکھا زور سے نرسنگا پھونکا جائے گا۔ تو پہلے وہ جو مسیح میں ہوں گے، اچھا وہ بھی زندہ ہو جائیں گے، جڑے سیوں ہوں گے، اسیوں اور ملینز بلینز لوگ زمین پر سے اٹھا دیے جائیں گے۔ تے پاک شاہ ادو تک زمین تے ہوندی رہے گی جب تک یسوع مسیح کی پوشیدہ آمد نہ ہو جائے۔ سو پوری دنیا کو یہ پیغام ہے کہ پاک شاہ ایماندار بناتے ہیں، اور یسوع مسیح کی پہلی آمد میں دنیا کا کوئی شخص شامل نہ ہوگا، صرف وہی شامل ہوگا جو پاک عیسیٰ میں شامل ہوتا ہے، وہی جو یسوع کا انتظار کر رہا ہے۔ صرف کلیسیا کے لیے پہلی آمد ہوگی، اور پوشیدہ آمد نہ اسرائیلیوں کے لیے ہے نہ غیر قوموں کے لیے ہے، یہ صرف اور صرف کلیسیا کے لیے ہے۔ اور کلیسیا بھی اونا کلیسیا کے جو زندہ کلیسیا ہے، زندہ ایماندار ہے، جو یسوع کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ ارے یہ پہلی آمد صرف اور صرف
کلیسیا کے لوگ چاہے وہ صدیوں سے سوئے ہوئے ہیں ایماندار، ان کے بغیر یہ کبھی نہ ہوگی۔ پہلے وہ جو مسیح میں موئے زندہ کیے جائیں گے، اور جو زندہ ہیں سب ہوا میں اڑ کر اس کا کیا کریں گے؟ استقبال کریں گے۔ ہاللیلویا! کیونکہ فانی جسم کا بقا کا جامع پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامع پہنے۔ چنانچہ کلیسیا اس وقت تک پاک عشاء کی رسم مناتی رہے گی جب تک یسوع مسیح کی پوشیدہ آمد نہ ہو جائے۔ آج ہم اس لیے بھی یہ منا رہے ہیں کہ یسوع مسیح کی آمد جلد ہو اور ہم اس کے ساتھ آسمان میں اس کے مقاموں میں یہ منائیں۔ آخری بات اور پھر دعا کریں گے۔ پاک عشاء میں نے اور آپ نے 7 باتوں کو دیکھا ہے۔ پہلی بات، پاک عشاء یہ جو ہے اس کا آپ کو شخصی طور پر تجربہ ہونا چاہیے۔ پولس نے کہا خداوند کی طرف سے پہنچی۔ دوسری بات، آپ اس کو شخصی طور پر اس کی شکر گزاری کریں، آپ کے لیے بڑا قربان ہے۔ یہ حادثہ نہیں ہوا یسوع کے ساتھ، آپ کے لیے خداوند کا ایک اصلی پلان ہے اور اس نے آپ کو قربانی دی ہے۔ اور پھر یہ عہد ہے، اور یہ پرانا بھی نہیں ہے، اور یہ عہد نیا ہے، اور یہ عہد جو ہے وہ میرے اور آپ کے ساتھ باندھا گیا، اور یہ بہتر عہد ہے۔ چوتھی بات، یادگاری منائیں گے۔ پانچویں بات، موت کا اس کی اظہار ہے۔ اور چھٹی بات، ہم پاک عشاء اس لیے مناتے ہیں کیونکہ اس کی آمد کا کیا کرتے ہیں؟ انتظار کرتے ہیں۔ ساتویں اور آخری بات اور دعا کریں گے۔ سب سے آخری بات میں پولس نے ایمانداروں پر یہ ظاہر کیا کہ نامناسب طریقے سے اس میں شامل نہ ہو۔ گل گل تے پاک عشاء نہیں کری دی، ہر جگہ تے پاک عشاء نہیں کری دی۔ پاک عشاء میں قید ہوتا ہے، اور پاک عشاء لینے سے پہلے آپ کے پاس تیاری کا ٹائم ہونا چاہیے۔ اور لکھا ہے اس کو لینے سے پہلے پولس کہتا ہے آپ بھی اپنے آپ کو آزما لیں، کھائے اور اس کھانے میں اور اس پیالے میں پینے سے پہلے ایماندار اپنے آپ کو کیا کرے؟ آزمائے، ایگزام کرے، یعنی کہ وہ چیک کرے کہ کیا اس کے اندر گناہ تو نہیں۔ اچھا میری بات سنیں، اگر آپ گناہ کے ساتھ زندگی گزار کر پاک عشاء میں شامل ہو رہے ہیں تو یہ نامناسب طریقہ ہے۔ اور اس کی وجہ سے بائبل مقدس میں پولس کیا کہتا ہے؟ پہلا کرنتھیوں 5:7 میں پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندہ ہوا آٹا ہو۔ پاک عشاء میں نے اور آپ نے کیسے شامل ہونا ہے؟ پرانا خمیر کرنا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی پرانی بات ہے جو خدا کے کلام کے خلاف ہے تو یاد رکھیے یہ نامناسب طریقہ جو میں اور آپ اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ یسوع مسیح کا خون، میں نے آپ کو بتایا کہ ابلیس کے گناہوں کے مصر سے مجھے اور آپ کو آزاد کرتی ہے، اور جب ہم پاک عشاء میں شامل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکیزگی کی حالت میں شامل ہونا۔ اور پھر اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ میں اور آپ ہم نے اپنے آپ کو آزمایا ہے۔ اور داؤد کہتا ہے زبور 139 میں خداوند منو آزما منو جانچ، دیکھ مجھ میں کوئی بری بات تو نہیں۔ خداوند مجھ کو اپنے آپ کو بھی دیکھے اور پھر پاک عشاء میں کیا ہوں؟ شامل ہوں۔ آؤ میں اور آپ اس پاک عشاء میں جب شریک ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاک روح ہمیں پوری اساتی کے ساتھ اس پاک عشاء میں شریک ہوتے ہیں، کیونکہ میری زندگی میں یسوع کے خون کے وسیلہ سے گناہوں سے رہائی پائی ہے۔ اب میری زندگی میں گناہ کے ساتھ گزارا نہیں ہے، بلکہ میں اپنے خون، اپنے یسوع کے خون سے دھلا اس پاک عشاء میں شریک ہوتا ہوں۔ میرے گناہ صاف ہوئے ہیں، میں نے پاپ سے رہائی پائی ہے۔ اس لیے لکھا ہے جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے اس کے کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ آؤ میں اور آپ پہچانیں کہ کیا میں اور آپ اچھا میں کیسی گناہ چلی شریک تے پاک عشاء چلی شریک؟ نام بائبل میں لکھا ہے یہ نامناسب طریقہ ہے۔ اور اگر آپ دنیا کی کسی بھی رفاقت میں شریک ہوتے ہیں اور خداوند کی میز میں بھی شریک ہوتے ہیں تو یہ بھی نامناسب طریقہ ہے۔ پھر برکت کی بجائے ہم لعنت کے وارث ہوتے ہیں، اور یہ نامناسب طریقے سے روٹی کھانا ہے، اور اس کے خون اور بدن کے بھی ہم قصوروار ہوں گے۔ اور لکھا ہے کہ پھر ہم بغیر سزا پائے نہیں رہیں گے۔ اب سزا خدا کو دیتا ہے اس لیے کہ ہماری تربیت ہو، اس لیے کہ ہم مجرم نہ ٹھہرائے جائیں، اس لیے کہ ہم پاک عشاء میں جب بھی شامل ہو ایک گل یاد رکھنا، گناہوں سے توبہ کر کر، اور خالی توبہ کر کے نہیں، اس کو رد کر کر
اس کو چھوڑ کر اس میں شامل ہو۔ دیکھیں میری بات سنیں، بنی اسرائیل اس لیے یہ فسح کی عید مناتا تھا، واقعی انہوں نے مصر کی غلامی سے رہائی ہوئی تھی، اور آج عید فسح مسیح کے پاکشاہ میں بھی وہی شامل ہوتا ہے اور خوشی مناتا ہے جس کو اس نے پاپ سے رہائی دے دی ہے۔ آمین۔ تو سو پاکشاہ میں ہم اس طرح شامل ہوں۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور خداوند کی شکر گزاری کریں۔ آسمان کے خدا، میں تیرا خادم متویر آج لوگوں کو خداوند اس پاکشاہ میں شامل ہونے کے لیے، خداوند یسوع کی یاد کے لیے یہ بات آج میں نے خداوند شخصی طور پر لوگوں تک پہنچائی۔ آج خداوند لوگ تیرے بدن کا شکر کریں، تیرے نئے عہد کا شکر کریں، خداوند لوگ آج تیری شکر گزاری کریں۔ آج لوگ خداوند اس وبا سے بھی رہائی پائے، آج گناہوں سے بھی رہائی پائے۔ خداوند وہ اس بات میں تیری پشیدہ آمد کی تیاری کریں، خداوند وہ تیرے حضور آئے تاکہ وہ جلال پائے، برکت پائے، وہ نامناسب طریقے سے پاکشاہ میں شامل ہونا چھوڑ دے۔ خداوند جادوگری لوگ چھوڑے، بت پرستی چھوڑے، بدی چھوڑے، گالی دینا چھوڑے، خداوند ستم کرنا، ظلم کرنا، بلکہ خداوند پاک ہو کر، رحیم ہو کر، تاکہ خداوند وہ سزا نہ پائے۔ خداوند آج جتنے اس پاکشاہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ان صاف باتوں کو اپنی زندگی ملے، اور خداوند ایک ایک زندگی کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ آؤ اپنا دائیں ہاتھ بلند کریں، آپ اپنے گھروں میں ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، آؤ ٹھیک طریقے سے پاکشاہ میں شامل ہوں، آؤ اس کی ٹھیک یاد منائیں، آؤ اس کے مرنے، اس کے جی اٹھنے کی یاد منائیں۔ آئیں یسوع کی جب بھی یاد آئے تو آؤ اس کی پاکشاہ میں، نور کے شیرے میں، معافی میں شامل ہو۔ خدا چھو پاک کر برکت دے، یسوع کے نام سے یہ دعا مانگتے اور دعا لیتے ہیں، آمین آمین ہاللویا۔ سو آئے اب موقع ہے کہ ہم پاکشاہ میں شامل ہوں اور اس کی شکر گزاری کریں، آمین۔